السلام علیکم۔ اسٹوریز آف ایشین وومن میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک نہایت ہی غیر معمولی شخصیت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان کی زندگی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس لرننگ لائف یوٹیوب چینل کی ایک ویڈیو کا ٹرانسکرپٹ ہے جو ان کی زندگی اور آپ کہہ لیں میراث کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ تو آئیے اس ذریعے کی روشنی میں ان کی شخصیت، ان کے ایمان اور ان کے اثر و رسوخ کے جو خاص نکات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات جو ذریعہ بتاتا ہے وہ یہ کہ وہ ایک انتہائی کامیاب تاجرہ تھیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خود کبھی عوامی طور پہ تجارت نہیں کرتی تھی۔ جی ہاں، اور یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہ اسلام سے پہلے کا ذکر ہے، جب پردے کے احکامات نہیں تھے۔ ذریعہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس دور میں بھی ان کی پاکدامنی اور سچائی جس کی وجہ سے انہیں طاہرہ کا لقب ملا، وہ ان کی کاروباری حکمت عملی کا ایک اہم حصہ تھیں۔ وہ خود سرمایہ لگاتیں اور منافع میں شریک ہوتیں، مگر معاملات ہمیشہ کسی معتبر نمائندے جیسے کہ ان کی خادمہ تھیں حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے ذریعے کرواتی تھیں۔ اچھا، یعنی ان کی کامیابی صرف مالی نہیں تھی بلکہ وہ اخلاقی اصولوں پر مبنی تھی۔ ذریعہ ایک واقعہ بھی بیان کرتا ہے کہ ایک وقت آیا جب مکہ کے تقریباً تمام تاجروں کو نقصان ہوا، مگر انہیں اللہ کے فضل سے کئی گنا نفع ہوا۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ بالکل۔ دیکھیں، ذریعہ اسے صرف قسمت نہیں سمجھتا، بلکہ اسے ان کی کاروباری ذہانت اور اللہ پر توکل کا آپ کہہ لیں ایک امتزاج قرار دیتا ہے۔ یہ نقطہ اہم ہے کہ ذریعہ ان کی اسلام سے پہلے کی زندگی میں بھی ان خوبیوں کو نمایاں کرتا ہے۔ اس سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہوئی تھیں اور دونوں شوہر وفات پا چکے تھے۔ ان کے بیٹے بھی تھے جو بعد میں صحابی بنے۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ بڑے بڑے سرداروں نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ کیا ذریعہ اس کی کوئی وجہ بتاتا ہے؟ جی، ذریعہ ایک یہودی عالم کی پیشن گوئی کا ذکر کرتا ہے کہ آخری نبی کا ظہور قریب ہے اور ان کی جو بیوی ہوں گی وہ بہت خوش نصیب ہوں گی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں تھی، شاید اسی لیے وہ انتظار کر رہی تھیں۔ ذریعہ اس بات کو ان کے بعد کے فیصلوں کے پس منظر کے طور پر پیش کرتا ہے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کے چرچے سنے اور ان کی شخصیت سے وہ متاثر ہوئیں۔ جی بالکل، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے مشورے پر تجارت کا ارادہ کیا تو ذریعہ بتاتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے خود پہل کی۔ انہوں نے حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مال تجارت کے لیے لے جائیں گے۔ یہ ان کی طرف سے ایک غیر معمولی قدم تھا جو ان کے بڑھتے ہوئے احترام کو ظاہر کرتا ہے۔ اور انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ بھیجا، کچھ خاص ہدایات کے ساتھ۔ تو میسرہ کی واپسی پر جو معلومات ملیں اس نے کیا کردار ادا کیا؟ میسرہ کی رپورٹ تو فیصلہ کن تھی۔ ذریعہ تفصیل سے بتاتا ہے کہ میسرہ نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور ایمانداری کا ذکر کیا، جیسے قسم کھا کے سودا نہ کرنا، بلکہ سفر کے دوران پیش آنے والے غیر معمولی واقعات جیسے بادل کا سایہ کرنا اور ایک راہب کی پیشن گوئی، یہ سب باتیں بھی بیان کی۔ یہ باتیں سن کر حضرت خدیجہ کا یقین اور ارادہ بہت پختہ ہو گیا۔ اور پھر عمر کے فرق کے باوجود، یعنی وہ 40 سال کی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورے کے بعد قبول کیا۔ نکاح کے بعد ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ ذریعہ اس تبدیلی کو بہت آپ کہہ لیں ڈرامائی انداز میں پیش کرتا ہے۔ وہ خاتون جو اتنی وسیع دولت اور کنیزوں کی مالک تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خود کام کرنے لگیں، جھاڑو دینا، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، اور اپنی تمام دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ یہ ان کی مکمل سپردگی اور محبت کا ثبوت تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتوں کا بھی بہت خیال رکھا، جیسے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کا ذکر ملتا ہے۔
بالکل، اور ذریعہ یہ بھی نوٹ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ کے پچھلے شوہروں سے جو بیٹے تھے، ہند بنت اور حالہ بنت، ان سے بے حد شفقت فرماتے تھے۔ یہ ایک باہمی احترام اور محبت کا رشتہ تھا۔ پہلی وحی کا واقعہ یہ تو بہت ہی اہم ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ خوفزدہ حالت میں گھر آئے تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ ذریعہ اسے ان کے ایمان اور بصیرت کا آپ کہہ لیں عروج قرار دیتا ہے۔ انہوں نے فوراً تسلی دی اور کہا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وہ بغیر کسی شک و شبہ کے سب سے پہلے ایمان لائیں۔ ذریعہ اسے ان کی غیر معمولی فہم و فراست کی دلیل سمجھتا ہے۔ ان کے ایمان کی مضبوطی کا ایک اور واقعہ ان کے بیٹے قاسم رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال پر ملتا ہے نا؟ جی ہاں، جب انہوں نے بیٹے کے لیے خواہش ظاہر کی کہ کاش وہ دودھ پینے کی مدت پوری کر لیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جنت میں اس کی مدت پوری کر رہا ہے، اور اگر وہ چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آواز سنا سکتے ہیں۔ ان کا جواب تھا، مجھے سننے کی ضرورت نہیں، میں بن دیکھے ایمان لاتی ہوں۔ ذریعہ اسے ان کے کامل یقین کی مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اور پھر شعب ابی طالب کے وہ مشکل ترین 3 سال، اس دوران بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں؟ جی ہاں، حالانکہ وہ بنو ہاشم سے نہیں تھیں اور چاہتیں تو اس مشقت سے بچ سکتی تھیں، لیکن انہوں نے قید و بند کی تمام صعوبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برداشت کیں۔ ذریعہ اسے ان کی وفاداری اور استقامت کی انتہا قرار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وفات کے بعد بھی کثرت سے یاد کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو واقعہ ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جی، جب ایک بار حضرت عائشہ نے اظہار محبت کچھ کہا کہ اللہ نے آپ کو جوان بیویاں دی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ خدیجہ تو دکھوں کی ساتھی تھیں، جب سب نے چھوڑا اس نے سہارا دیا۔ ذریعہ اس بات کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بے مثال حیثیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ان کی قدر و منزلت کے ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کا سلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان تک پہنچا تھا۔ ان کی وفات کے سال کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس ذریعے کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی ایمان، وفا، غیر متزلزل حمایت اور گہری بصیرت کی ایک روشن مثال ہے۔ ان کی کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں، بلکہ یہ اصولوں پر مبنی زندگی گزارنے کا ایک لازوال سبق ہے۔ واقعی اس ذریعے میں جو تفصیلات پیش کی گئی ہیں، انہیں دیکھتے ہوئے غور طلب بات یہ ہے کہ ایک فرد کی ذاتی خوبیاں جیسے دیانت، ہمت اور یقین کس طرح نہ صرف ان کی اپنی زندگی بلکہ ایک پوری تاریخ کا رخ بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے چینل لرننگ لائف کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس گفتگو کو دوسروں تک پہنچائیں۔ شکریہ۔